السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم کچھ اصول حدیث کی اصطلاحات ذکر کرتے ہیں۔ مثلا اصول حدیث کسے کہتے ہیں، اصول حدیث کا موضوع کیا ہے، اس کی غرض و غایت اور اس کا ثمرہ کیا ہے، حدیث کسے کہتے ہیں، خبر کسے کہتے ہیں، اس طرح کی کچھ اصطلاحات کی تعریف ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو امید ہے کہ آپ دھیان سے سنیں گے اور انہیں یاد کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم علم المصطلح یعنی علم اصول حدیث کسے کہتے ہیں یہ بیان کرتے ہیں۔ تو مجھے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ کچھ تعریفات عربی زبان ہی میں یاد کر لیں۔ علم المصطلح یا علم اصول حدیث کسے کہتے ہیں، اس کے سلسلے میں ہمارے علماء نے فرمایا، ہوا علم بأصول وقواعد يعرف بها احوال السند والمتن من حيث القبول والرد۔ یعنی علم اصول حدیث وہ ایسے اصول و قواعد کے جاننے کا نام ہے جن اصول و قواعد کے ذریعے سے سند اور متن کے احوال معلوم ہوں، من حیث القبول والرد، قبول اور رد کی حیثیت سے۔ یعنی ایسے اصول و قواعد کے جاننے کا نام علم اصول حدیث ہے جن اصول اور قواعد سے سند کے احوال معلوم ہوں کہ یہ سند صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، سند متصل ہے یا نہیں ہے، کسی روایت کرنے والے کو یا کسی کو بیچ میں چھوڑا گیا ہے یا نہیں چھوڑا گیا ہے، تمام تر رجال اس میں متصل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو احوال سند جن اصول اور قواعد کے ذریعے سے معلوم ہوں تو ایسے علم کو علم اصول حدیث کہتے ہیں۔ ایسے ہی متن کے احوال معلوم ہوں کہ متن کیسا ہے، تو جن اصول کے ذریعے سے متن اور سند کے احوال معلوم ہوں قبول و رد کی حیثیت سے کہ اس متن کو قبول کیا جائے یا چھوڑ دیا جائے، یا ایسی سند کو لیا جائے یا نہ لیا جائے، تو جن اصول و قواعد کے ذریعے سے یہ سب باتیں معلوم ہوں، سند اور متن کے احوال قبول و رد کی حیثیت سے معلوم ہوں، ایسے علم کو علم اصول حدیث کہتے ہیں۔ علم اصول حدیث کا موضوع ہے سند اور متن قبول و رد کی حیثیت سے۔ السند والمتن من حیث القبول والرد۔ کیا ہے موضوع؟ علم اصول حدیث کا موضوع ہے سند اور متن۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر علم کا موضوع وہی ہوتا ہے عوارض ذاتیہ اور احوال سے بحث ہو۔ تو علم اصول حدیث میں چونکہ سند اور متن کے احوال سے ہی بحث ہوتی ہے، اس لیے سند اور متن قبول و رد کی حیثیت سے ہی علم اصول حدیث کا موضوع ہیں۔ علم اصول حدیث کے پڑھنے کا فائدہ اور اس کی غرض، اس کا ثمرہ یہ ہے کہ صحیح احادیث کو سقیم احادیث سے ممتاز کر دیا جائے۔ تمییز الصحیح من السقیم من الاحادیث، احادیث صحیحہ کو احادیث سقیمہ سے ممتاز کر دینا، یہ علم اصول حدیث کی غرض اور اس کی غایت ہے۔
کیونکہ علم اصول حدیث کے پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، اس کا فائدہ اور اس کی غرض یہی ہوتی ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث سقیم ہے، کس حدیث کی سند ضعیف ہے، کس کی سند صحیح ہے، یہ سب باتیں معلوم ہو جائیں۔ تو علم اصول حدیث کی تعریف آپ کو معلوم ہوئی، اس کا موضوع معلوم ہوا اور اس کی غرض و غایت اور ثمرہ معلوم ہوا۔ اب یہاں پر ہم یہ بھی بتا دیں کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، حدیث کہتے ہیں، حدیث کا لغوی معنی تو ہوتا ہے جدید کا، یعنی نیا، اور حدیث جو لغت میں جدید کے معنی میں ہے، نئے کے معنی میں ہے، اس کی جمع احادیث آتی ہے خلاف قیاس۔ اور حدیث اصطلاحاً کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھو بچوں، حدیث کہتے ہیں اصطلاحاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل یا تقریر یا کسی بھی صفت کو، جو بھی قول و فعل یا تقریر یا صفت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب ہو کہ سرکار نے یہ کہا یا سرکار نے یہ کیا، یا کسی صحابی نے ایسا کام سرکار کے سامنے کیا اور سرکار نے اس سے اعتراض نہ کیا، کوئی ناپسندیدگی کا اظہار نہ کیا، سرکار نے اس کو کرنے سے نہ روکا، تو یہ سب کے سب کیا کہلاتے ہیں؟ حدیث کہلاتے ہیں۔ تو اصطلاحاً حدیث کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و صفت کو، یا یہ کہو کہ وہ قول و فعل اور تقریر و صفت جو سرکار کی جانب منسوب ہو، اسے حدیث کہتے ہیں۔ تقریر کا معنی بچوں یہی ہے کہ سرکار کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو وہ کام کرنے سے منع نہ فرمایا ہو، تو یہ تقریر ہے۔ تقریر کا مطلب ہوا قررہ یقرر، تقریر کا معنی ہوتا ہے ثابت کرنا، یعنی اس کام کو اس صحابی نے کیا اور سرکار نے اس سے منع نہ کیا، یا اس کا مطلب یہ کہ اس کو اس کام پر ثابت رکھا۔ اس سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایسا فعل اگر ممنوع ہوتا، جو صحابی رسول کر رہے ہیں اگر ممنوع ہوتا تو سرکار ضرور منع فرماتے، سرکار نے منع نہیں فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل بھی ممنوع نہیں ہے۔ تو ایسے فعل کو تقریر کہتے ہیں، یا اس تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ یہاں پر علم اصول حدیث میں حدیث کے ساتھ ساتھ آپ لفظ خبر بھی پڑھتے ہوں گے۔ حدیث بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، خبر بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو لفظ خبر جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟ تو خبر کا لغوی معنی ہوتا ہے نب، یعنی خبر دینا، اور جس کی جمع اخبار آتی ہے۔ اور اصطلاحاً خبر کے سلسلے میں بچوں 3 اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ خبر حدیث کا مرادف ہے۔ مرادف ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ لغتاً دونوں کے معنی ایک ہیں، بلکہ یہاں پر مرادف ہونے کا مطلب ہے کہ اصطلاحاً محدثین کی اصطلاح میں خبر اور حدیث دونوں کا معنی اصطلاحاً ایک ہے۔ تو ایک قول تو یہ ہے خبر کے سلسلے میں خبر اصطلاحی کے سلسلے میں کہ خبر حدیث کا مرادف ہے، یعنی اصطلاحاً دونوں کا معنی ایک ہے۔ اور دوسرا معنی اصطلاحاً یہ ہے کہ خبر اور ہے اور حدیث اور ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات، جو قول و فعل و تقریر آئی ہو ہم تک، پہنچی ہو ہم تک، وہ تو حدیث ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور سے کوئی قول و فعل وغیرہ ہم تک پہنچا تو وہ خبر ہے۔ تو اس سے ایک دوسرے قول کے مطابق خبر اور حدیث دونوں آپس میں مغایر ہیں۔
تیسرا قول خبر کے سلسلے میں یہ ہے کہ خبر اور حدیث میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی خبر اور حدیث کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل و تقریر کو حدیث کہتے ہیں، ایسے ہی آپ کے قول و فعل و تقریر کو خبر بھی کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے قول و فعل و تقریر وغیرہ کو خبر تو کہتے ہیں لیکن حدیث نہیں کہتے۔ اس معنی کر خبر یہ حدیث سے عام ہے، تو دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ کیا کہ نبی کے قول و فعل یہ حدیث بھی ہیں اور ان کو خبر بھی کہا جاتا ہے، تو خبر دیکھیے یہاں پر بھی ہے، اور نبی کے علاوہ کے قول و فعل کو خبر تو کہا جاتا ہے لیکن حدیث نہیں کہا جاتا، تو دیکھو خبر یہاں پر بھی ہے تو خبر حدیث سے عام ہوئی، اس لیے دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوئی۔ ایک اور اصطلاح ہے اثر۔ اثر حدیث کے اندر اثر کسے کہتے ہیں؟ تو اثر کا لغوی معنی تو ہوتا ہے بچوں ما بقیت شے، بقیت الشے، شے کا جو بھی پسماندہ ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اثر القدم، نقش قدم، تو چونکہ قدم اٹھا، قدم تو آگے بڑھ گیا لیکن اس کا اثر رہ گیا، یعنی بقیہ جو نشان ہیں ان کو نقش کہتے ہیں، ان کو اثر کہتے ہیں۔ تو ہر چیز کے بقیہ کو اثر کہہ دیتے ہیں لغتاً۔ اصطلاح میں اثر کے سلسلے میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو ہے کہ اثر یہ حدیث کا مرادف ہے۔ مرادف ہونے کا معنی ہم اس سے پہلے بھی بتا چکے کہ اصطلاحاً دونوں کا معنی ایک ہے، نہ کہ لغتاً۔ مرادف ہونے کا معنی یہاں پر لغتاً نہیں بلکہ اصطلاحاً دونوں کا معنی ایک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل و تقریر و صفت کو حدیث کہتے ہیں، ویسی اثر بھی اسی کا نام ہے۔ اور دوسرا قول اثر کے سلسلے میں یہ ہے کہ اثر حدیث کا مغایر ہے، یعنی جو اقوال و افعال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوں، سرکار کے اقوال و افعال ہوں، ان کو حدیث کہتے ہیں، اور صحابہ و تابعین کے اقوال و افعال کو اثر کہتے ہیں۔ تو اس معنی کر اثر یہ حدیث کے مغایر ہے۔ ایک اور اصطلاح ہے اسناد۔ اسند یسند و اسناد بابی فعل کا مصدر ہے، تو اسناد بھی لفظ آتا ہے۔ اسناد کے بچوں دو معنی ہوتے ہیں، نسبت کرنا، کسی بھی قول کی اس کے قائل کی طرف سند کے ساتھ نسبت کرنا، یہ اسناد ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے اس کا، اور دوسرا معنی اس کا ہے کہ وہ روات اور رجال کا سلسلہ جو متن تک پہنچتا ہے، جو ہم کو متن تک پہنچا دیتا ہے، تو اس سلسلے کو اسناد کہتے ہیں۔ اس معنی کر اسناد یہ سند کا مرادف ہوا، کیونکہ سند بھی اصطلاحاً سند رجال اور روات کے اسی سلسلے کو کہتے ہیں جو سلسلہ متن تک ہم کو پہنچانے والا ہوتا ہے۔ تو دوسرے معنی کر اسناد سند کا مرادف ہے۔ سند کا اصطلاحی معنی سلسلۃ الرجال الموصلہ للمتن، یعنی رجال و روات کا وہ سلسلہ، وہ زنجیر جو ہم کو متن تک پہنچا دے، تو اس کو سند کہتے ہیں اصطلاحاً، جبکہ سند لغت میں معتمد کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی جس سے ٹیک لگائی جائے،
چونکہ حدیث پاک میں جس کو ہم سند کہتے ہیں، اصطلاحاً جس کو ہم سند کہتے ہیں، وہاں پر بھی حدیث کا مدار جو ہوتا ہے وہ سند ہی ہوتی ہے. حدیث کا اعتماد سند ہی پر ہوتا ہے. چونکہ اور سند کا لغوی معنی کیا ہے؟ معتمد، جس پر اعتماد کیا جائے. تو چونکہ اس پر اعتماد ہوتا ہے سند پر، اس لیے دونوں کے درمیان یہی اعتماد کی مناسبت ہے، اصطلاحی معنی اور لغت کے معنی کے مابین. ایک لفظ ہوتا ہے متن. متن کسے کہتے ہیں؟ تو متن کا لغوی معنی تو ہوتا ہے بچوں ہر چیز کا اونچا حصہ. مثلا سخت زمین ہو یا اٹھی ہوئی زمین ہو، اس کو متن کہتے ہیں. ایسے متن الدابہ کہتے ہیں، یعنی چوپائے کا اوپری حصہ یعنی پیٹھ. تو ہر چیز کا اوپری حصہ متن کہلا دیتا ہے. اصطلاحاً متن کہتے ہیں اس کلام کو جس تک سند پہنچتی ہے. تو سند جس کلام تک پہنچتی ہے، منتہی ہوتی ہے، اسی کلام کو متن کہتے ہیں. ایک اصطلاح ہوتی ہے مسند کی. کیا ہے اصطلاح؟ مسند، نون کے فتح کے ساتھ، اور ایک نون کے کسرے کے ساتھ مسند بھی ہوتی ہے. بس فرق یہ ہے، مسند اسندہ یسندو سے باب فعال سے اس میں مفعول ہے نون کے فتح کے ساتھ، اور مسند نون کے کسرے کے ساتھ اس میں فاعل ہے. دونوں میں اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا معنی ملحوظ ہے. مسند کسے کہتے ہیں؟ تو مسند لغتاً اس میں مفعول ہے، اسند الشیء الیہ سے ماخوذ ہے. یہ اس کا معنی ہوتا ہے نسبت کرنا. تو لغتاً مسند اسے کہیں گے جس کی نسبت کر دی جائے، جس کو منسوب کر دیا جائے. اصطلاحاً مسند کے 3 معنی ہیں. اصطلاحاً مسند کے 3 معنی ہیں. ایک معنی ہے مسند ہر وہ کتاب ہے جس کے اندر ہر صحابی کے مرویات کو علیحدہ علیحدہ جمع کر دیا گیا ہو. مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بھی مرویات ہیں ان کو الگ جمع کر دیا. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مرویات ہیں ان کو الگ جمع کر دیا. تو جس کتاب کے اندر ہر صحابی کے مرویات کو علیحدہ علیحدہ جمع کر دیا جائے، ایسی کتاب کو مسند کہتے ہیں. اور دوسرا معنی ہے مسند کا حدیث مرفوع متصل السند. کیا ہے؟ اس حدیث کو بھی مسند کہتے ہیں جو حدیث مرفوع متصل السند ہو. اور تیسرا معنی ہے مسند کا کہ مسند اس میں مفعول بولتے ہیں اور اس سے مراد سند ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ سند ہوتی ہے. یہ ایک اصطلاحاً تیسرا معنی ہے. اگر سند مراد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسند یہ مصدر میمی ہوتا ہے. ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ مصدر میمی. کہ مسند میم جو ہے یہاں پر یہ اب اس میں مفعول نہیں بلکہ مصدر میمی سند کے معنی میں. اور ایک لفظ ہوتا ہے مسند نون کے کسرے کے ساتھ. ظاہر بات ہے نون کے کسرے کے ساتھ ہے تو اس میں فاعل ہے اسندا سے. تو اب مسند اس ذات اور اس شخص کو کہیں گے جو حدیث کو اس کی سند کے ساتھ روایت کرتا ہو. کیسے کہیں گے مسند؟ اس شخص کو جو حدیث کو اس کی سند کے ساتھ روایت کرتا ہو، خواہ اس حدیث کا اسے علم ہو یا علم نہ ہو. یعنی حدیث کیا مضمون ہے، کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، اس وہ حدیث ثابت ہے یا نہیں ہے حقیقت میں، لیکن سند اسے ملی، وہ سند کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہے، روایت کرتا ہے، تو اس کو مسند کہیں گے. ایک اصطلاح ہے محدث. محدث کسے کہتے ہیں بچوں؟ محدث آپ نے جان لیا ہوگا
کہ محدث علم حدیث کو جاننے والا جو شخص ہوتا ہے وہ محدث کہلاتا ہے. یہی ذہن میں ہوگا نا؟ ہاں بالکل. محدث اس شخص کو کہتے ہیں، اس شخصیت کو کہتے ہیں جو علم حدیث کی روایت اور درایت میں مشغول ہو. کس میں؟ علم حدیث کی روایت، علم حدیث میں جو مشغول ہو روایتاً بھی اور درایتاً بھی. ساتھ ہی ساتھ وہ بہت ساری روایات پر مطلع ہو، بہت ساری روایات کے روات کے احوال کو بھی جانتا ہو. تو ایسے شخص کو محدث کہتے ہیں جو علم حدیث میں درایتاً اور روایتاً مشغول ہو اور بہت ساری روایات کا علم رکھتا ہو اور ان روایات کے احوال کا بھی، روات کے احوال کا بھی علم رکھتا ہو. ایسے شخص کو محدث کہتے ہیں. ایک اصطلاح ہے حافظ کی. حافظ کسے کہتے ہیں؟ ویسے حافظ کا لغوی معنی ہوتا ہے بچوں یاد کرنے والا، محافظ نگہداشت رکھنے والا. اصطلاحاً حافظ کے سلسلے میں دو قول ہیں. بہت سارے محدثین کے نزدیک حافظ محدث کا مرادف ہے اصطلاحاً، کہ جو معنی آپ نے اس سے پہلے ابھی محدث کا پڑھا وہی معنی حافظ کا ہے. تو بہت سارے محدثین کے نزدیک یہ مرادف محدث ہے. ایک دوسرا معنی اس کا ہے کہ حافظ وہ شخص ہے جو محدث سے ایک درجہ بڑھ کر ہو. کیسے؟ کہ محدث کے سلسلے میں تو یہ تھا کہ وہ بہت ساری روایات کو جانتا ہو اور ان کے روات کے احوال پر بھی مطلع ہو، لیکن یہاں پر یہ بہت ساری جانتا ہو، لیکن حافظ کے سلسلے میں یہ کہا گیا کہ وہ محدث سے ایک درجہ بڑھ کر ہوتا ہے. ایک درجہ بڑھ کر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر طبقے میں جو روایات جانتا ہوگا وہ روایات زیادہ ہوں گی ان سے جو روایات وہ نہیں جانتا ہے. یعنی ہر طبقے میں اس کے معلومات اس کے مجہولات سے زائد ہوں، اکثر ہوں، تب اسے کہیں گے حافظ. ایک اصطلاح ہے حاکم کی. حاکم کسے کہتے ہیں؟ تو حاکم کے سلسلے میں بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ حاکم اس شخصیت کو کہتے ہیں، اس عبقری ذات کو کہتے ہیں کہ جو جمیع احادیث کا علم رکھتا ہو. کس کا؟ تمام تر احادیث. اب تمام تر احادیث کتنی ہیں یہ تو خیر معلوم نہیں، تو کچھ تو چھوٹ ہی جاتی ہیں. تو جو بھی چھوٹیں اس سے، وہ چھوٹنے والی احادیث بہت کم ہوں. تو جمیع احادیث کا علم رکھتا ہو، اگر اس سے کچھ چھوٹی ہیں تو وہ بہت تھوڑی سی ہوں، تو ایسی شخصیت کو، ایسی ذات کو حاکم کہتے ہیں علم حدیث میں. تو بچوں آج ہم نے یہ جو اصطلاحات آپ کو آپ کے سامنے رکھیں، ان اصطلاحات کو آپ یاد رکھیں، اور انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں، آئندہ درس میں خبر سے متعلق گفتگو کریں گے. اور ہم کوشش کریں گے کہ چونکہ نخبۃ الفکر ہمارے مدارس عربیہ کے نصاب میں داخل ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی جو گفتگو رکھیں وہ اس طرز پر رکھیں کہ ہمارے طلباء جو کہ نخبۃ الفکر پڑھتے ہیں وہ اس کو ہماری گفتگو سے آسانی سے حل کر لیں. ہم انشاءاللہ نخبۃ الفکر کا بھی خلاصہ ذکر کیا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید باتیں بھی بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.